اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم صدق اللہ العظیم۔ پانچواں سپارہ ہے، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، وہ خواتین جو دوسروں کے نکاح میں ہوں وہ بھی تم پر حرام ہیں، جو کسی کے نکاح میں عورتیں ہیں ان کے ساتھ تم شادی نہیں کر سکتے۔ اور آگے فرمایا کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، محسنین غیر مسافحین، نکاح کرو پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ صرف شہوت نکالنا مقصود ہو۔ اب نکاح جو ہے یہ ایک دلربا تعلق کا نام ہے جس کا مقصد صرف جنسی خواہش پوری کرنا نہیں بلکہ ایک مضبوط خاندانی نظام کا قیام ہوتا ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریوں کے پابند ہوتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی کسی کے تجارت میں دھوکہ دے کر کوئی کھا رہا ہے، کوئی کسی کا وراثت کا مال کھا رہا ہے، کوئی رشوت لے کر کھا رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا معاملہ نہ کرو۔ اور آگے فرمایا لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، تمنا نہ کرو ان چیزوں میں جن میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر برتری دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعض خواتین یہ تمنا کرتی تھی اگر ہم بھی مرد ہوتی تو ہم بھی جہاد میں جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اسی کے اختیار میں ہے، وہ جس کو جو چاہے وہ بنا دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگران ہیں۔ اللہ نے مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے اور مرد گھریلو معاملات میں حاکم ہوتا ہے، عورت کے نکاح سے لے کر اور بال بچوں تک جتنے بھی معاملات ہیں سب کے خرچ کے ذمہ داری وہ مرد پر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یہاں پر نیک عورت کی صفات بیان فرمائی کہ نیک عورت اس میں دو صفات ہیں۔ فرمایا ایک تو وہ اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہے، نمبر دو پہ فرمایا کہ اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں وہ عزت اور مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی اور اپنے گھر کی وہ حفاظت کرتی، وہ نیک عورت ہے۔ اور فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، جو عورت نافرمان ہو، اس کی نافرمانی کا اندیشہ ہو، تو ایسی خواتین کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، کیا ہدایت اللہ نے دی۔ فرمایا سب سے پہلے پیار سے اس کو سمجھایا جائے، اور اگر نہ سمجھے پھر فرمایا اس سے اپنے بستر کو الگ کر لو، اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرو۔ نمبر 3 پہ فرمایا اگر پھر نہ وہ سمجھے پھر اس کو سدھارو، یعنی شریعت کی حدود میں رہ کر اس کو کچھ سزا دینی چاہیے۔ اور نمبر 4 پہ فرمایا اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے پھر دونوں خاندان کے بڑے لوگ سمجھدار لوگ بیٹھ کر آپس میں معاملات کو سلجھے ہوئے طریقے سے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ معاشرے میں امن اور سلامتی کے لیے کیا اصول ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا اصول ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، نماز روزہ زکوٰۃ حج کس کے لیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ نمبر 2 پہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ۔ اور آگے فرمایا رشتہ دار اور یتیم مسکین اور قریب والے پڑوسی دور والے پڑوسی، اور اسی طرح کہیں آپ سفر پہ جا رہے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، جن لوگوں کے دلوں میں کفر کی محبت ہے اور فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں ڈھنسا کر رکھ دے گا، پھر ڈھنسانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں میں ان کو برابر کر دوں گا زمین کے۔ اور فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں جائے گا، الا آبا من آبا، ہاں وہ شخص جس نے انکار کیا اللہ کا اللہ کے رسول کا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔
اور اس کے بعد یہودیوں کی گھٹیا حرکت بیان فرمائی۔ یہ یہودی لوگ اتنے سازشی تھے کہ جب حضور کی مجلس میں آتے، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد وہی مذاق بنا دیتے، کہتے سمیعنا، ہم نے سن لیا ہے، وہ اسینا، لیکن ہم آپ کی نافرمانی کریں گے۔ اور اسی طرح کہا کرتے تھے واسمع غیر مسمع، ہم نے سنا ہے، ایسے سنا ہے کہ جیسے گویا کسی نے سنا ہی نہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں کرتے رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ رائنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ لفظ بولتے تھے، رائنا، یہ چرواہا ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہتے انظرنا، چرواہا نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ اے نبی جی ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ان کا ٹھکانہ بنائیں گے۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ، فرمایا کہ جل جل کر وہ پکیں گے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، حکومت پر لازم ہے کہ عہدے حقداروں اور باصلاحیت لوگوں کو دیے جائیں، ان کو نہ دیے جائیں جن کو صورت اخلاص ہی نہ آئے، ان کو عہدے نہیں دینے چاہیے۔ عہدے ان کی ذمہ داری ہے جو باصلاحیت لوگ ہوں، جو سمجھدار لوگ ہوں۔ اور آگے اس کے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تین لوگوں کی پیروی کرنی ہے، اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور فقہاء اکرام کی۔ اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ جو چیز بیان فرماتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ہم نے حضور کی پیروی کرنی ہے، حضور عربی ہیں، ہم اجمی ہیں، اجمی لوگ عربی کو سمجھ نہیں سکتے، فرمایا پھر آپ نے فقہاء اکرام کے پاس جانا ہے۔ فقہاء اکرام عربی کو جانتے ہیں، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سلجھے ہوئے انداز سے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے۔ اور فرمایا فلا وغبک، جس نے حکم مانا فرمایا کل قیامت کے دن وہ انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صلحاء لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ قرآن بڑے جذباتی انداز سے کہتا ہے کہ لوگوں جہاد کرو، جہاد کی ترغیب دیتا ہے، لیکن آج افسوس کی بات ہے کشمیر ہو، برما ہو، عراق ہو، شام ہو، فلسطین ہو یا ہمارا پاکستان ہو، ہر جگہ پر مسلمان ظلم کی چکی میں پسا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑا، ہمارے دلوں سے جہاد کی نفرت پیدا کی گئی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کا نبی تو کہتا ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور ہم جہاد کی نفرت اپنے دلوں میں لے کر چل رہے ہیں۔ فرمایا پھر آپ کو کبھی فتح نصیب نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاد سے بچ کر کہاں چلے جاؤ گے؟ فرمایا کہ تم مضبوط پہاڑوں میں، قلعوں میں بھی چلے جاؤ، اللہ فرماتے تمہیں موت پکڑ کر رہے گی، تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ فرمایا شکوہ ظلمت سب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے۔ اور آخر میں فرمایا ما اصاب من حسنۃ فمن اللہ، جو تم نیکی کا کام کرو اس کی نسبت کس کی طرف کرو؟ اللہ کی طرف کرو۔ اور فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تم سے برائی ہو جائے، جو تم سے غلطی ہو جائے، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی بلکہ اس کی نسبت اپنی طرف کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، بغیر تحقیق کے کوئی خبر نہ پھیلاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک یہ بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے فیس بک دیکھیں، ہمارے واٹس ایپ دیکھیں تو میرے بھائیو بغیر تحقیق کے ہم حدیثوں کو پھیلا رہے ہیں، خبروں کو پھیلا رہے ہیں۔ اب بھئی رمضان کا چاند نظر آئے گا، جو اس کی پہلے بشارت دے گا اس کو فلاں خوشخبری، بھئی کس حدیث سے ملا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری طرف غلط نسبت کر کے حدیث کو بیان کرے گا، فرمایا مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اس لیے پہلے تحقیق کرو پھر حدیث کو بیان کرو، پہلے تحقیق کرو، کوئی بھی بات ہو کسی کے خلاف ہو، تحقیق کرنے کے بغیر قرآن کہتا ہے کہ بات نہ کرو۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، فرمایا کہ جب تمہیں کوئی سلام پیش کرے تو تم اس سے بہتر طریقے سے اس کو سلام پیش کرو۔ یہ نہیں ہے کہ رشتہ دار نظر آئے سلام پیش کرو،
چودھری نظر آئے سلام پیش کرو، نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو بھی تمہیں سلام پیش کرے، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، اس کو بہتر طریقے سے سلام پیش کرو، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، ہاں اگر کسی سے خطا کوئی غلطی سے کوئی قتل ہو جائے، فرمایا دو چیزیں کرنی ہے، غلام آزاد کرنی ہے، اس کو دیت دینی ہے، اور آگے فرمایا اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا اس کو 3 سزائیں ملے گی، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ کا غضب نازل ہوگا، نمبر 3 پہ فرمایا اللہ کی لعنت نازل ہوگی، اور آخر میں فرمایا جنگ میں ایک جنگ تھی، اس میں صحابہ اکرام جنگ لڑ رہے تھے، ایک شخص تھا وہ سامنے، جب ایک صحابی اس پر تلوار چلانے لگے، اس نے وہیں کھڑے ہو کر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ صحابی کہنے لگے تو میری تلوار کے ڈر اور خوف سے تو نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ صحابہ کوئی عجیب انسان تھے، جب غلطی ہوتی تھی آ کر حضور کے سامنے پیش کر دیتے کہ یا رسول اللہ یہ غلطی ہوئی ہے کہ آپ بتائیں یہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی بات، آپ نے فرمایا آپ نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے آپ کے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے، کل قیامت کے دن جب وہ تیرے گریبان میں اس کا ہاتھ ہوگا پھر تو کیا کرے گا؟ یعنی اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو سمجھ لو کہ وہ مسلمان ہے، وہ چاہے دل سے پڑھ رہا ہے چاہے نہیں دل سے پڑھ رہا ہے، منافق ہے تو وہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے حصے میں منافق کو ڈالا جائے گا۔ یہ فیصلے ہم نے نہیں کرنے۔ اور آگے جو ہے صلاۃ الخوف، یعنی حالت جنگ میں، جنگ ہو رہی ہے اس حالت میں آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ اللہ کا قرآن آگے اس کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی جنگ کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، تو دکان پہ بیٹھ کر ہم کہیں کہ ہم دکان چلا رہے ہیں تو نماز چھوڑ دیں، نہیں، اللہ کا قرآن تو حالت جنگ کی صورت میں بھی نماز کا طریقہ بتاتا ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل کو قائم کرو، چاہے تمہارے والدین ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہوں، تمہارے دوست ہوں، جہاں بھی تمہیں گواہی دینی پڑے عدل پہ، انصاف پہ گواہی دو۔ اب مجھے پتا ہے کہ میرا یہ فلاں دوست ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، لیکن میں اس کی ناک کو رکھتے ہوئے، اس کا منہ رکھتے ہوئے میں جناب جا کر غلط گواہی دوں، فرمایا یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور آخر میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ایمان کو درست کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سائر الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم تقبل منا لخدمت الدین بالاخلاص، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہو سب خیر؟